اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرحمہ، آپ کی ولادت 535 ہجری کو خراسان کے شہر سنجر میں ہوئی، یعنی آج سے لگ بھگ 860 سال پہلے آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ کا نام محمد حسن ہے۔ آپ کا لقب عطائے رسول ہند الولی غریب نواز ہے۔ آپ کی قسمت میں دنیا کا سب سے عظیم خاندان آیا ہے، یعنی آپ حسنی حسینی سادات ہیں، جس کو علماء کی زبان میں نصیب الطرفین سید کہا جاتا ہے۔ آپ والد کی طرف سے حسینی سید ہیں اور والدہ کی طرف سے حسنی سید ہیں۔ آپ نے کم عمر میں ہی قرآن حفظ کر لیا تھا۔ جب آپ کی عمر 14 سال ہوئی تو آپ کے والد حضرت سید غیاث الدین رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ آپ اپنی والدہ کے پاس رہتے تھے۔ آپ کے والد ایک باغ اور کچھ نقدی وراثت میں چھوڑ گئے تھے۔ ایک دن آپ نے اپنی والدہ سے کہا کہ اے امی جان، میرا من باغ اور گلشن باغیچہ کی رکھوالی میں نہیں لگتا، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ اس باغ کی حفاظت کروں اور میں اس گلشن کو تر و تازہ کروں اور ہرا بھرا کروں جس سے میرے جد امجد حضرت محمد مصطفیٰ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لگایا ہے۔ آپ نے کہا امی جان، مجھے اللہ کی راہ میں دے دیجیے۔ آپ کی بات سن کر آپ کی والدہ نے آپ کو اجازت دے دی۔ اس کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے نیشاپور، جو کہ ایک مشہور شہر ہے، وہاں چلے گئے، جہاں سے بڑے بڑے علماء بزرگ صوفیاء ہوئے ہیں۔ جب آپ نیشاپور پہنچے تو وہاں پر سید نظام الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، جو اپنے وقت کے بہت بڑے محدث مفسر تھے، ان کے دارالعلوم میں آپ نے تعلیم حاصل کی۔ کچھ سالوں میں آپ نے تعلیم مکمل کر سند حاصل کر لی۔ اس کے بعد آپ ایک کامل پیر کی تلاش میں رہنے لگے۔ ایک بات ضرور یاد رکھو عزیزو، چاہے کوئی کتنا علم پڑھ لے یا چاہے کوئی کتنا بڑا علامہ محدث بن جائے، لیکن تب تک اس کا بیڑا پار نہیں ہوتا جب تک اسے کوئی مرشد کامل کی نسبت نہیں ملتی۔ علم باطن اور طریقت و معرفت تب تک حاصل نہیں ہوتی جب تک اہل عرفان کے ساتھ تعلق نہ ہو۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ سے بڑا عالم کون تھا، مگر آپ اس وقت تک مولانا روم نہیں بنے جب تک حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ نہیں ہوئی۔ آپ کا بہت مشہور شعر ہے، مولوی ہرگز نشد مولائے روم، تا غلامی شمس تبریزی نشد۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے علم دین حاصل کرنے کے بعد کامل پیر کی تلاش شروع کی۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرو اور اللہ کی طرف وسیلہ ڈھونڈو۔ علماء کرام اور صوفیاء اعظام فرماتے ہیں کہ وسیلے سے مراد مرشد کامل ہے۔ جب آپ کو معلوم ہوا کہ نیشاپور کے پاس ایک گاؤں ہے جس کا نام ہارون ہے، اس گاؤں میں قطب الآفتاب حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ تشریف رکھتے تھے۔ آپ اپنے وقت کے بڑے قطب الآفتاب اور ولی کامل تھے۔ جب آپ ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو بغیر آپ کو دیکھے ہی خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حسن، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا ہوں، وقت بہت تھوڑا ہے، جلدی آؤ، میرے پاس جو حصہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے لیے ہے وہ لے لو۔ پھر آپ مرید ہوئے۔ شیخ کامل نے ایک حجرہ آپ کو رہنے کے لیے دیا۔ آپ اس حجرے میں رہ کر وظائف پڑھتے تھے۔ ایک بار آپ کے پیر مرشد نے پوچھا کہ اے حسن بیٹا، تم کہاں سے کہاں تک دیکھتے ہو؟ آپ نے عرض کیا، ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کی حقیقتوں کو بے حجاب دیکھتا ہوں، جو کچھ ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں میں ہے وہ سب کچھ دیکھتا ہوں۔ شیخ کامل نے فرمایا، بیٹا ابھی بڑی کمی ہے، تمہیں جس منزل پر ہم پہنچانا چاہتے ہیں وہ بڑی دور ہے، اور محنت اور مشقت کرو اور ریاضت کرو۔ خواجہ غریب نواز نے محنت اور مشقت کرنا شروع کر دی۔ ادھر شیخ کامل خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی توجہ آپ پر تھی۔ کچھ دن بعد پھر آپ کے پیر نے پوچھا کہ حسن بیٹا، اب کہاں سے کہاں تک دیکھتے ہو؟ آپ نے عرض کیا، تحت الثری سے عرش معلیٰ تک سب کچھ دیکھتا ہوں۔ پھر آپ کے مرشد خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ابھی کمی ہے اور مشقت کرو۔ آپ نے اور محنت اور مشقت شروع کر دی۔ تیسری مرتبہ آپ کو بلا کر پوچھا، اب کہاں سے کہاں تک دیکھتے ہو؟ عرض کی، یا مرشد، عرش معلیٰ سے آگے اللہ تعالیٰ کی حقیقت کو دیکھتا ہوں اور اس کی عظمت کے انوار اور تجلیات کو دیکھتا ہوں۔ یہ سن کر آپ کے پیر و مرشد نے فرمایا کہ اب کام ہو گیا۔ عزیزو، ذرا دیکھو شان میرے خواجہ کی، جب آقا کے غلاموں کا یہ عالم ہے تو سید الانبیاء کا عالم کیا ہوگا۔ اس کے بعد آپ مرشد کی خرقۂ خلافت با اجازت لے کر مدینہ شریف چلے گئے۔ 6 مہینے تک اپنے نانا سید الانبیاء کی مقدس بارگاہ میں رہے۔ سرکار دو عالم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کو اپنی زیارت کا شرف بخشا اور فرمایا، تم معین الدین ہو، یعنی دین کے مددگار، تم قطب المشائخ ہو۔ یہ القاب آپ کو نبی کریم نے عطا فرمائے ہیں، جبکہ آپ کا اصلی نام حسن تھا۔ اس کے بعد آپ کو حکم دیا اور کہا، بیٹا جاؤ، ہندوستان کی سرزمین کو کفر سے پاک کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے، ہماری نظر تم پر ہے۔ تو اس طرح سے آپ حکم پانے کے بعد مدینہ شریف سے اجمیر کے لیے روانہ ہوئے۔ نبی کریم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حکم
ملنے کے بعد آپ ملک شام کے راستے سے عراق آئے۔ حضرت سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کی۔ غوث اعظم سرکار کا بظاہر وہ آخری وقت تھا۔ راستے میں بڑے بڑے اولیاء اللہ ملے۔ بغداد شریف میں ہی آپ کے سب سے پہلے مرید حضرت خواجہ قطب الدین بختیاری کاکی رحمۃ اللہ علیہ ہوئے، اور ایسے مرید ہوئے کہ آخر تک شیخ کی صحبت اور حضوری میں رہے۔ آپ عراق سے ایران اور ایران سے افغانستان اور افغانستان سے پشاور، اب پاکستان کے راستے سے لاہور آئے۔ راستے میں بڑے بڑے واقعات ہوئے، بڑی بڑی کرامتیں آپ سے ظاہر ہوئیں۔ لاہور میں ایک بہت بڑے کامل و اکمل ولی اللہ حضرت سید علی حجویری داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ ہے۔ راستے میں اجمیر آتے وقت آپ ان کے آستانے پر بھی گئے۔ داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی شان کو جاننا ہو تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ جملہ دھیان میں رکھو کہ ایک مرتبہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس میں سیدنا علی حجویری داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر آیا تو آپ نے فرمایا اگر ہم اس زمانے میں ہوتے تو داتا گنج بخش کے مرید ہوتے۔ اللہ عزیزو، اب ہمیں اس قول سے اندازہ لگا لینا چاہیے کہ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کتنی اعلیٰ ہستی ہیں، جن کے مرید ہونے کی بات سلطان الاولیاء غوث اعظم کر رہے ہوں۔ خواجہ ہند کے جیسا ولی تو تحت الشرع سے عرش معلیٰ تک سب کچھ دیکھتا ہو۔ انہوں نے داتا گنج بخش کی مزار اقدس کے قدموں میں 40 دن گزارے اور فیض حاصل کیا۔ اللہ والے بزرگ کی قدر جانتے ہیں، یہ ان کے درجے اور مرتبے کو پہنچاتے ہیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ جانتے ہیں پیروں کی طرف ادب ہے، اور آپ نے 40 دن تک قدموں کی طرف بیٹھ کر اعتکاف کیا اور چلہ کیا، اور جب داتا گنج بخش کے فیض و برکات کو دیکھا تو وہ کہہ اٹھے یہ وہی سخی داتا ہیں جو خزانوں کے خزانے تقسیم کر دیتے ہیں۔ آپ ناقشوں کے لیے ہی کامل پیر نہیں بلکہ کاملوں کے لیے بھی رہنما ہیں۔ آپ کاملوں کے رہبر اور پیر ہیں۔ یہ شعر کسی اور صوفی یا مولوی صاحب کا نہیں ہے بلکہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہستی کا ہے۔ اب ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں کہ ایک طرف خواجہ غریب نواز جیسی ہستی ہے اور دوسری طرف یہ چودھویں صدیق کے ملے ہیں جو کہتے ہیں حضور مر کر مٹی میں مل گئے ہیں، یہ کچھ دے نہیں سکتے۔ ادھر میرے غریب نواز ہیں کہ یہ کامل اولیاء اللہ جو اپنی قبروں میں سوئے ہوئے ہیں، یہ خزانوں کے خزانے بخش دیتے ہیں، ان کا فیض جہاں کو پہنچتا ہے یہ اللہ کے نور کا مظہر ہے۔ اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ آپ سلطان الہند کی سنو گے یا چودھویں صدی کے ملوں کی۔ داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی مزار اقدس سے سلام پڑھ کر آپ دہلی، پانی پت، کرنال سے ہوتے ہوئے اجمیر شریف پہنچے۔ جب آپ اجمیر شریف پہنچے تو آپ کی عمر 47 برس تھی۔ ابھی آپ نے نکاح نہیں کیا تھا۔ آپ کے ساتھ چند مرید تھے، کوئی جماعت نہیں، کوئی لشکر نہیں اور کوئی اسلحہ ہتھیار نہیں۔ اللہ والے ہوتے ہیں، ان کو کیا ضرورت تیر و کمان کی، ان کی نگاہ ہی تلوار ہوتی ہے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کے پاس دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک درویشی نگاہ ہوتی ہے اور ایک خوشربی شمشیر ہوتی ہے، یعنی وہ شمشیر لوہے کی نہیں بلکہ نگاہوں کی ہوتی ہے، جو کرنا ہوتا ہے کر دیتی ہے۔